تو یا ایھا الناس، اے لوگو، ای اہل مکہ نکال کر الف لام کے آیت خارج ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ عقابہ نکال کر مضاف محذوف کی طرف اشارہ کیا۔ بان تطیعوہ، کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ یہ جو ہے صورت کو بیان فرما دیا۔ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ رب کے جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ آدم نکال کر نفس واحد کی تعیین کر دی۔ آدم نکال کر نفس واحد کی تعیین کر دی۔ وخلق منها زوجها، اور اس سے یعنی نفس واحدہ، اسی سے اس کی بیگم یا اس کی زوجہ کو پیدا کیا۔ حوا نکال کر زوجہ کی تعیین کر دی۔ حوا نکال کر زوجہ کی تعیین کی ہے۔ بالمد نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اعراب کو بیان کیا ہے۔ حوا کے اعراب کو بیان کیا ہے۔ من ضلع من اضلاعہ الیسریٰ، یعنی ان کی بائیں پسلیوں میں سے ایک پسلی سے پیدا کیا۔ یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تعیین یا کیفیت تخلیق کا بیان، اور دوسرا تفسیر القرآن بالحدیث، دونوں اغراض اس کی ہیں۔ تعیین یا کیفیت تخلیق کا بیان، یعنی تعیین تخلیق یا کیفیت تخلیق کا بیان، یا پھر تفسیر القرآن بالحدیث۔ وبث، اور پھیلایا۔ فرق ونشر، یعنی جدا جدا کیا اور پھیلایا، یہ لغوی معنی کو بیان کیا بث کے۔ منہما، ان دونوں سے، من آدم و حوا، آدم اور حوا، یہ نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان کیا۔ رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ کثیرتاً نکال کر اکتفا کو بیان کیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آیت کے اندر پیچھے جو رجالن کے بعد کثیرن ہے اس پر اکتفا کرتے ہو، ونساءن کے بعد کثیرتاً کو بیان نہیں کیا، تو یہ بیان اکتفا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے کہ جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو۔ فیہ ادغام التاء فی الاصل فی السینی، یہ اصل میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی وہ اس قرات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں تساءلون ہے، تساءلون والی قرات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس میں تا کا اصل میں سین کے اندر ادغام ہے، یہ تحقیق صرفی کو بیان فرمایا۔ وفی قراءۃ بالتخفیف بحذفها، اور ایک قرات کے اندر تخفیف کے ساتھ اور پہلی تا کے حذف کرنے کے ساتھ، ای تساءلون، یہ تنبیہ للقراءۃ المختلفۃ المشہورہ۔ ہاں تتساءلون یہ غلط ہے، ظاہر سی بات ہے، یہاں فرمایا نا وفی قراءۃ بالتخفیف بحذفها، تو پھر تتساءلون کیسے ہوگا؟ تو یہ غلط ہے، تتساءلون یہ کتابت کی غلطی ہوئی ہے۔ بہی، جبکہ بین السطور بھی یہ لکھا ہوا ہے بحذف التاء الاولی، پھر بھی یہاں پر تا کا ذکر ہے، یعنی تا لکھ دی گئی، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی وہ ٹائپنگ میں۔ بہی، اس کے ذریعے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے، فیما بینکم، جی قرات کا بیان نہیں، مطلب کہ کس طرح پڑھا گیا، جی کس طرح پڑھیں گے تخفیف کے ساتھ؟ تساءلون، جو ہم عام قرات پڑھتے ہیں امام حفص کی روایت پر، اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر جو فرمایا فی ادغام، وہ تساءلون والی قرات کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسر رحمۃ اللہ کے سامنے وہ قرات تھی، اس کی بنیاد پر یہ فرمایا۔ فیما بینکم، یعنی تم اپنے درمیان میں، اپنے آپس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کا ذریعہ بناتے ہو، سوال کرتے ہو، یہ محل کو بیان فرمایا۔ حین یقول بعضکم لبعض، اس کی صورت کیا ہے اس کو بیان فرماتے، اس تصویر کو بیان فرماتے کہ بعض تم میں سے بعض کو کہتے ہیں اسألک باللہ، میں آپ سے اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، وانشدک باللہ، اور میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔ جی ہماری کتاب میں ہے سور،
آپ نے حیثو، ہاں حیثو بھی درست ہے، بلکہ یہ حین کے بجائے حیثو ہی درست ہے، حیثو ہی اس کو درست کر دیں۔ یعنی جب بعض سے اس طرح کہتے ہیں اسألک باللہ و انشدک باللہ، واتقوا الارحام، اور ارحام سے بچو۔ اتقوا نکال کر معطوف علیہ کو بیان فرمایا کہ اس کا عطف جو ہے اتقوا پر ہی ہے، اوپر جو ذکر ہوا بھی۔ ان تقطعوها، یہ مجاز مرسل حذف مضاف کی طرف اشارہ کیا، یعنی آپس میں جو رحم ہے رشتہ داری، اس کو قطع کرنے سے، یعنی قطع رحمی سے بچو، یعنی قطع رحمی سے بچو۔ مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان فرمایا۔ وفی قراءۃ بالجر، ایک قراءت کے اندر جر کے ساتھ ارحامی پڑھا گیا ہے، عطفاً علی الضمیر فی بہ، اس صورت میں اس کا عطف اتقوا پر نہیں بلکہ بہ پر اس کا عطف ہوگا، اور وہ حرف جر کی وجہ سے۔ عطفاً علی الضمیر فی بہ، یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ بِالرَّحِمِ، اور یہ لوگ رحم سے بھی کے ذریعے سے بھی جو ہے واسطے دیا کرتے تھے، رحم کے واسطے دیا کرتے تھے، یہ تکمیل کو بیان فرمایا۔ وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ بِالرَّحِمِ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہیں، حافظاً، حفاظت کرنے والے ہیں، یہ معنی کو بیان فرمایا رقیبہ کے۔ لِأَعْمَالِكُمْ، یہ متعلق کو بیان فرمایا کہ تمہارے اعمال کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں۔ فَيُجَازِيكُمْ بِهَا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی جب حفاظت، یعنی ان کو محفوظ کرنے والے ہیں، تو پھر ان کو تمہیں ان اعمال کا بدلہ بھی دیں گے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ اَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کے ساتھ متصف ہے، اصل میں یعنی مستقل اللہ تعالیٰ اس صفت کے ساتھ متصف ہے۔ اصل میں یہ جو ہے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کانا یہاں پر فرمایا کہ جس سے انقطاع سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی زمانہ ماضی، اس سے پتہ چل رہا ہے، ماضی کا صیغہ ہے نا کانا، تو ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے، اس سے انقطاع کا پتہ چل رہا ہے کہ یعنی ماضی کے اندر تو یعنی اللہ تعالیٰ تھے، نعوذ باللہ، بظاہر اس سے پتہ چل رہا ہے، آگے نہیں ہے، آگے سمجھ میں، یعنی بس دوسرے لفظوں میں یہ کہہ کہ اس سے انقطاع کا پتہ چل رہا ہے، استمرار کا پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ کانا بھی ناقصہ ہے۔ اور اس تو یہاں پر اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ لم یزل متصبا نکال کر فرمایا کہ نہیں، یہاں پر کانا تامہ ہے، اور یہاں یہ استمرار اور دوام کے معنی میں ہے، یہاں پر یہ کانا جو ہے استمرار اور دوام کے معنی میں ہے۔ وَنَزَلَ فِي يَتِيمِ، چلیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تو وَنَزَلَ فِي يَتِيمٍ، یہاں سے شأن نزول کو بیان فرمایا۔ آتَاتُ الیتامہ کے بعد الصغار الآل لا اب لہم، یہ جو ہے یتیم کی تعیین کی ہے، یہ رہ گیا تھا نا۔ یعنی وہ چھوٹے بچے جن کے باپ نہیں ہے، یہ یتیم کی تعیین کر دی، یتامہ جو فرمایا۔ اموالہم، ان کے مال، اذا بلغوا، جبکہ وہ بالغ ہو جائیں، یہ شرط کا بیان ہے۔ ولا تتبدلوا الخبیث، اور تم تبدیل نہ کرو خبیث یعنی الحرام، الحرام نکال کر مراد معنی بیان فرمایا خبیث کے،
بالطیب پاکیزہ یعنی الحلال حلال مال کے ساتھ. الحلال نکال کر طیب کے مراد معنی بیان فرمائے. یعنی کیا مطلب؟ ای تأخذوہ بدلہ، یعنی تم حلال مال کے بدلے میں حرام مال مت لو. ولا تتبدل الخبیث بالطیب کا مطلب کیا ہوا کہ تم حلال مال کے بدلے میں حرام مال مت لو. یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا. ای تأخذوہ بدلہ کما تفعلون، جیسا کہ تم کرتے ہو. کما تفعلون، جیسا کہ تم کرتے ہو. یہ تعریض کو بیان کیا ہے، یا یوں کہتے جملہ معترضہ کا بیان ہے. تعریض کو بیان کیا ہے یا جملہ معترضہ کا بیان ہے، کیونکہ بات پھر آگے سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح، اس کا کیا مطلب ہے. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ای تأخذوا بدلہ من اخذ الجید من اخذ الجید من مال الیتیم وجعل الردیء من مالکم مکانہ. وہ کیا کہ تم اپنے یتیم کے مال میں سے جو عمدہ چیز ہے وہ لے لو، اور اپنے مال کی جو گھٹیا قسم کی چیز ہے، کم تر درجے کی چیز ہے، وہ تم اس کی جگہ رکھ دو. یتیم کے مال میں کوئی چیز دیکھی اس میں عمدہ ہے تو وہ اپنے پاس رکھ لی. اب یتیم کا مال کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. حرام ہے تو اس کا مال لے لیا، یعنی عمدہ چیز لے کر اپنے مال کی جو، اور اپنا اس کا جو مال ہے اپنی محنت کا کیا ہوا وہ حلال ہے. تو اگرچہ یتیم کے عمدہ مال کو لے کر اپنا گھٹیا مال رکھ دیا، لیکن چونکہ یتیم کا مال لینا حرام ہے، حرام تھا، اور اپنا حلال، یعنی حرام کو حلال سے تبدیل نہ کرو. اپنا حرام دے کر، اپنا حلال دے کر دوسرے کا حرام، یتیم کا حرام مت لو. آگے بات سمجھ میں؟ یہ جو ما مبہمہ کا بیان ہے، یہ کما تفعلون جو میں جو ما تھا اس کا بیان ہے، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ کھاؤ تم ان کے مال، مضمومتاً، مضمومتاً نکال کر یعنی ملا کر، مضمومتاً یعنی ملا کر. یہ متعلق کو بیان فرمایا. إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یعنی ان کا مال اپنے مال میں ملا دو، مکس کر دو اور کھا جاؤ. مضمومتاً یہ متعلق کا بیان ہے. إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اِنَّهُ فرمایا کہ بے شک یہ ای اکلہا، یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا. کان حوباً، یہ بہت، یہ گناہ ہے. ذنباً، حوباً کے معنی بیان فرمایا. کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے. عظیماً، کبیراً کے مراد معنی بیان فرمایا. عظیماً نکال کر کبیراً کے مراد معنی بیان فرمایا. کیونکہ کبر جو ہے یا کبیر ہونا چاہے، یہ صفت جسم کی صفت ہوتی ہے، اور جبکہ گناہ جو ہے یہ جسم نہیں ہے. کبیر ذو جسم کی صفت ہوتی ہے نا، لیکن گناہ تو جسم، ذو جسم نہیں، یہ تو ایک عرض ہے. تو اسی لیے آگے عظیماً فرمایا، یہاں کبیراً سے عظیماً مراد ہے. ولما نزلت تحرج من ولایت الیتامى وكان فيهم من تحت العشر بالثمان من الازواج فلا يعدل بينهن فنزلت. فرمایا کہ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں کو پھر یتیموں کی پرورش کرنے میں یا یتیموں کی ولایت میں بہت حرج لاحق ہوا. اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں، اور ان میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے ماتحت، یعنی جن کی 10 یا 8 بیویاں بھی تھیں، 10 یا 8 بیویاں بھی تھیں، کسی کی 10 کسی کی 8 بیویاں تھیں. فلا يعدل بینہن، اور وہ ان کے درمیان آپس میں عدل و انصاف نہیں کرتے تھے. فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی. یہ شان نزول کو بیان فرمایا اگلی آیت کے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا،
کہ تم جو ہے عدل نہیں، انصاف نہیں کر سکو گے. یہاں پر جو اس نسخے کے اندر یہاں پر بھی حمزہ کے بعد نون ہے، اس کو کاٹ دیں، اور یہ لفظ جو آگے آ رہا ہے وہاں پر بھی نون ہے، اس کو کاٹ دیجیے. اصل نسخے میں اللہ ہے، یہ نون نہیں ہے. اللہ تقسطو، کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل انصاف نہیں کر سکو گے. تعدلو، یہ تقسطو کے معنی میں سے ایک معنی کی تعیین کی ہے، تعیین احد المعانی. فی الیتامى، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے. فتحرجتم من امرہم، تو تم ان کے معاملے میں حرج میں مبتلا ہو جاؤ گے. ہو جاؤ گے. یہ ثمرے کو بیان فرمایا ہے. کس کو بیان فرمایا ہے؟ ثمرے. جی، ثمرہ کیا ہے اس کو بیان فرمایا. فخافوا ایضا الا تعدلوا بین النساء، تو تمہیں یہ بھی خوف ہے تمہیں اللہ تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان بھی، یعنی متعدد بیویاں ہوں گی تو ان کے درمیان بھی انصاف نہیں کر سکو گے. جب یتیموں کے بارے میں تمہیں یہ خوف ہے تو تمہیں متعدد بیویاں ہوں ان کے بارے میں بھی تمہیں یہ خوف ہوگا، 10 یا 8 بیویاں ہوں. یہ حکم مرتب کا بیان ہے. پچھلی یعنی اللہ تقسطوا فی الیتامى آیت پر جو ایک اور حکم مرتب ہو رہا ہے ازدواجی اعتبار سے، اس کا بیان ہے. یہ حکم مرتب کا بیان ہے. جی، اذا نکحتموہم، یہ شرط کو بیان فرمایا کہ یعنی جب تم بہت ساری عورتوں سے نکاح کرو گے اس وقت. آگے بات سمجھ میں. فنکحوا، تو تم نکاح کرو. تزوجو نکال کر انکحوا کے مراد معنی بیان فرمائے. ما بمعنی من، ان سے، یعنی من یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بمعنی من نکال کر سوال کا جواب دیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ ما تو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جبکہ آگے جن کا بیان ہے وہ ذوی العقول ہے، تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ یہ من کے معنی میں ہے. باقی حاشیہ نمبر 9 کے اندر اور بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنی و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 اور 4 4. ای اثنتین اثنتین و ثلاثا و ثلاثا و اربعا و اربعا، یعنی 2 2 3 3 اور 4 4. یہ ای اثنتین سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عدد حقیقی کو بیان فرمایا ہے. عدد حقیقی کو بیان فرمایا ہے، مطلب یہ کہ یا تو 2 یا 3 یا 4، یعنی 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے. وَلَا تَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ، اور اس سے زیادہ مت کرو. اس سے زیادہ مت کرو، یہ مفہوم مخالف کو بیان فرمایا. وَلَا تَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ، یہ مفہوم مخالف کو بیان فرما دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مثنی و ثلاث و رباع فرمایا تو پھر اس کا مفہوم مخالف یہی نکلتا ہے کہ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، یہاں پر بھی نون کو کاٹ دیں، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے. فیہن نکال کر محل کو بیان فرمایا کہ ان عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے. بالنفقۃ والقسم، نفقے اور باری کے اعتبار سے، نفقے اور باری کے اعتبار سے یہ متعلق کو بیان فرمایا. فواحدتاً، تو اس صورت میں ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یہی کافی. یعنی انکحوہا، یہ فواحدتاً کے متعلق کو بیان فرمایا. اور دوسرا یہ کہ
یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو اس کا یعنی یہاں اوپر تو چلے نکاح کی بات ہوئی تھی، مگر یہاں پر نکاح کا تو ذکر نہیں کیا. تو یعنی ایک اگر نکاح کی صورت میں یہاں پر سوال یہ پیدا ہو کہ اگر نکاح کی صورت میں انسان کو یہ خوف ہو کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو کیا بغیر نکاح کے استمتاع کی اجازت ہے؟ یعنی تو مفسر انکحوہا نکال کر یہی اس سوال کا جواب دیا کہ نہیں، یہاں پر اللہ قرآن کریم کی آیت میں اس حصے میں مراد کیا ہے؟ فواحدتاً، کہ ایک ہی سے پھر نکاح کرو، متعدد کو چھوڑ دو، پھر ایک ہی سے نکاح کرو. او اقتصروا علی، یا پھر اقتصروا علی نکال کر قول محذوف کو بیان فرمایا، ما ملکت ایمانکم، کہ جن کے تم مالک ہو یعنی باندیوں سے، من الامائی، من الامائی نکال کر مام و مہمہ کا بیان کیا. اذ لیس لہن من الحقوق ما للزوجات، اس لیے کہ باندیوں کے لیے وہ حقوق نہیں ہوتے جو کہ آزاد بیویوں کے لیے ہوتے ہیں. جو بیویوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ باندیوں کے لیے وہ حقوق نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو ملکیت ہے، بیوی ملکیت نہیں ہوتی، شریک ملکیت ہوتی. ذالک، یہ جو ہے علت کو بیان اذ لیس سے علت کو بیان فرمایا. فرماتے ذالک، یہ ای نکاح الاربعۃ فقط او الواحدۃ او التسری، یعنی صرف چار تک کے عدد کی اجازت جو ہے وہ 4 سے نکاح کرنا، یا 1 سے نکاح کرنا، یا تسری یعنی آسانی کا راستہ اختیار کرنا، مطلب یہ کہ باندی سے استمتاع کرنا. یہ جو ہے مشارن الیہ کو بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عموم کو بھی بیان کیا. ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اقرب الی، یہ اقرب الی نکال کر جو ہے ادنا کے مراد معنی بیان فرمایا، الی نکال کر اس کے صلے کو بیان فرمایا ہے، الی نکال کر صلے کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعولو، کہ تم، یہ زیادہ قریب ہے اس چیز کے کہ تم ظلم نہ کرو، تم کسی پر ظلم نہ کرو، یعنی تم ظلم سے بچ جاؤ، ظلم سے بچنے کے یہ زیادہ قریب ہے. تجورو، یہ تعولو کے مراد معنی کو بیان فرمایا. وآتو، اور دے دو تم، اعطو، یہ آتو کے مراد معنی بیان فرمایا. النساء صدقاتہن، اپنی بیویوں کو ان کے مہر دے دو. جمع صدقۃ، صدقات، یہ صدقۃ کی جمع ہے، یہ تحقیق لغوی کو بیان فرمایا. مہورہن، یہ لغوی معنی بیان فرمایا صدقاتہن کے، یعنی ان کے مہر دے دو. نحلتن، یعنی خوش دلی سے دو، خوش دلی سے دو. مصدر، فرمایا کہ یہ جو ہے نحلتن، یہ مصدر ہے. یہ مصدر نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ نحلتن یہاں پر مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، نحلتن یہاں پر مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، اگرچہ من لفظ ہی نہیں، من غیر لفظ ہی ہے. آپ نے پڑھا ہوگا نا، مفعول مطلق کبھی من لفظ ہی ہوتا ہے، کبھی جلست جلوساً ہوتا ہے، کبھی جلست قعوداً ہوتا ہے، یا قعدت جلوساً ہوتا ہے، تو من غیر لفظ ہی. عطیتاً، عطیتاً نکال کر یہ نحلتاً کے معنی بیان فرمائے. عن طیب نفس، عن طیب نفس، نحلتاً کے اندر اگرچہ یہ معنی آ گئے لیکن عن طیب نفس نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ نحلتاً جو مفعول مطلق ہے یہ تاکید کے طور پر لایا گیا ہے، کیونکہ بات تو صدقاتہن کے اندر ہو گئی تھی. نحلتاً یہ مفعول مطلق تاکید کے طور پر لایا گیا ہے. اور اس کا یہ معنوی طور پر ہے جی، جو آپ نے کہا نا مفعول مطلق، ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی نہیں، ایک ہوتا ہے من لفظ ہی اور ایک من غیر لفظ ہی. جیسے جلست جلوساً، یہ جو جلوساً ہے یہ جلستو ہی کے لفظ سے ہے تو یہ مفعول مطلق من لفظ ہی ہے. اور ایک ہوتا ہے قعدت جلوساً، قعد
استعمال اسی کام کے لیے ہو رہا ہے لیکن لفظ دوسرا ہے، اور جلوسن آگے مفعول مطلق دوسرے لفظ سے آیا۔ جی معنی کو بیان فرمایا۔ عن طیب نفس یہ نکال کر فرمایا کہ مفعول مطلق تاکید کے طور پر لایا گیا ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر تمہاری بیویاں تمہیں کچھ خوش دلی سے تمہیں کچھ دے دے، اپنی رضامندی سے تمہیں کچھ دے دیں، تمییز محول عن الفاعل، فرمایا کہ یہ جو ہے نفساً یہ تمییز ہے اور یہ فاعل سے جو ہے تبدیل ہو کر آئی ہے، یہ فاعل سے تبدیل ہو کر آئی ہے۔ یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ آ رہی سمجھ میں؟ یعنی یہ نفساً اصل میں تو یہ کیا فاعل ہے، لیکن یہ فاعل سے بدل کر یہ تمییز بن گئی۔ یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ ای ان طابت انفسہن لکم عن شیء من الصداق، یعنی اگر مہر میں سے کچھ حصہ وہ تمہارے لیے یعنی خوش دلی سے وہ تمہیں دے دیں، یعنی تمہاری طرف سے کوئی مطالبہ نہ ہو یا کچھ نہ ہو، وہ خوش دلی سے مہر کا کچھ حصہ تمہیں دے دیتی ہیں، فوہب، اچھا یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ فوہبنہ لکم، فوہبنہ لکم یعنی پھر وہ تمہیں کیا کر دیتی ہیں، ہبہ کر دیں گی۔ کچھ حصہ جب وہ خوش دلی سے تمہیں دیں گی تو پھر وہ تمہیں مہر کا وہ حصہ کیا کریں گے، ہبہ کر دیں گی۔ یہ ثمرے کو بیان فرمایا۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا، تو تم کھاؤ اس کو پاکیزہ، طیباً یعنی یہ اس کا استعمال تمہارے لیے پاکیزہ ہے، حلال ہے اور طیب ہے۔ یہ طیباً ہنیئاً کے مراد معنی بیان فرمائے۔ مریعا، اور اس پر کوئی ملامت بھی نہیں، قیامت کے بروز قیامت کوئی پکڑ بھی نہیں۔ مریعا یعنی قیامت کے دن قابل تعریف ہے، یہ عمل قابل تعریف ہے، قابل مذمت نہیں ہے، یعنی اگر بلا اس نے خود ہی اپنے طیب نفس سے دیا ہے، بلا مانگے، بلا زور زبردستی کے۔ محمود العاقبتی یعنی اس کا انجام جو ہے وہ اچھا ہی ہے، اگر تم کھا لو گے تو اس کا انجام برا نہیں، مطلب یہ کہ کوئی پکڑ وکڑ تم پر نہیں ہے۔ یہ مرین کے مراد معنی بیان فرمائے۔ لا ضرر فیہ علیکم فی الآخرتی، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا کہ آخرت میں تم پر کوئی اس کے اندر کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی تمہیں سزا نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ نزل ردا علی من کرہ ذالک، فرمایا یہ ان لوگوں کی تردید کے لیے نازل ہوئی ہے آیت جو اس کو ناپسند سمجھتے تھے۔ شان نزول کو بیان فرمایا۔ ولا تؤتوا، کہ تم مت دو ایھا الاولیاء، ایھا الاولیاء نکال کر مخاطب کی تعیین کی ہے، السفہاء بے وقوفوں کو، المبذرین، المبذرین نکال کر السفہاء کے مراد معنی بیان فرمایا، یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو، من الرجال والنساء والصبیان، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں یا بچے ہوں، ان کو مت دو تم۔ تعمیم یعنی یہاں پر عموم کو بیان فرمایا ہے، یہاں پر مفعول کے عموم کو بیان، یا بلکہ یہ سفہاء کے عموم کو بیان فرمایا ہے، سفہاء کے عموم کو بیان فرمایا ہے۔ اموالکم، اپنے مال، اموالکم اپنے مال مت دو۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ اپنا اللہ تعالیٰ اپنا مال دینے سے منع فرما رہے ہیں، اگر مرد یا عورتیں یا بچے اگر ان کی سرپرستی میں ہیں تو وہ کیا ان کو نہیں دیں گے، اپنا مال نہیں دیں گے کیا ان کو؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنا مال کسی اور کو کیوں دینے لگے، وہ اپنا مال کسی اور کو کیوں دینے لگے؟ تو آگے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ای اموالہم التی فی ایدیکم، یعنی یہاں پر اموالکم سے مراد یعنی ان کے مال جو تمہاری نگرانی میں، تمہارے قبضے میں ہے، مطلب یہ کہ تمہاری نگرانی میں ہے، وہ مراد ہیں اموالکم سے، یعنی اموالکم کے درمیان میں جو پورا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اموالہم التی فی ایدیکم،
ہاں ان کے مال جو تمہارے قبضے میں تو یعنی تمہاری نگرانی میں ہے، سفہا کے مال یعنی جو مبذرین فضول خرچی کرنے والے، تو پتہ چلا فضول خرچی کرنے والوں کا مال بھی اگر کسی کے نگرانی میں ہو تو بھی وہ ان کو نہ دے، کیونکہ وہ فضول خرچی کر کے اڑا دیں گے۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نگران بنایا ہے، مصدر قامہ یہ تحقیق صرفی کو بیان فرمایا، ای تقوم بمعاشکم وصلاح اولادکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے معاش اور اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقرر کیا ہے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ فَيَضَعُوهَا فِي غَيْرِ وَجْهِهَا، یعنی تم ان کو نہیں دو، اگر تم ان کو دو گے تو کیا ہوگا، وہ غیر ضروری کاموں میں خرچ کر دیں گے، یہ ثمرے کو بیان فرمایا، غیر ضروری کاموں میں خرچ کر دیں گے، یعنی وہ اپنا مال لے کے جائیں گے، کہیں جا کے ٹافی کھا لیں گے، کہیں کچھ ایسی چیزوں میں خرچ کر دیں گے۔ وفی قراءۃ قیمن، ایک قراءت کے اندر قیامن کے بجائے قیمن پڑھا گیا ہے، یہ قراءت کا بیان ہے، مشہور قراءت کا بیان ہے، جمع قیمہ ما تقوم بالامتعہ، یہ قیمتن کی جمع ہوگا قیمن، اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جا سکے، نہیں ما تقوم بالامتعہ کہ جس کے ذریعے سے سامان وغیرہ کی قیمت لگائی جاتی ہے، ہاں سامان وغیرہ کی قیمت لگائی جاتی ہے، قیمتن کی جمع ہے، یہ تحقیق لغوی کو بیان فرمایا۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور تم ان کو کھلاؤ یعنی رزق دو اس کے اندر، یعنی اطعموہم منہا، اطعموہم نکال کر وارزقوہم کے مراد معنی بیان فرمایا، منہا نکال کر یہ بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فیہا، یعنی فی یہاں پر بمعنی من ہے، من کے معنی میں، وکسوہم، اور یعنی تم ان کے مال میں سے ان کو کھلاؤ بھی، وکسوہم، اور ان کو کپڑے بھی پہناؤ، یعنی جب ان کو لباس وغیرہ کی بھی ضرورت ہو تو لباس بھی ان کو پہناؤ۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور تم ان سے اچھی بات یعنی معروف یعنی اچھی بات کہو، یعنی عدوہم عدتا جمیلتا باعطائہم اموالہم، یعنی تم ان سے اچھے وعدے کرو، اچھے انداز سے ان سے وعدہ کرو کہ نہیں ہم آپ کا مال آپ کو دیں گے، ضرور آپ کا مال ہم آپ کو دیں گے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فی الحال آپ تھوڑا انتظار کریں، اس طرح اچھے تو یہ جو ہے قول معروف کی تفصیل بیان فرمائی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے۔ آگے اذا رشدو نکال کر شرط کو بیان فرمایا، اذا رشدو نکال کر شرط